السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں ورس نمبر 58 کی تھوڑی سی گرامر اور تفسیر کے لحاظ سے بتانے لگی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اب یہ جو نون جو ہے یہ ہمیشہ ریپریزنٹ کرتا ہے ہم کو۔ آگے ہے ادخلوا، یہ دال کے اوپر جو جزم ہے یہ حروف قلقلہ ہے، اس لیے اس کو تھوڑا زور دے کے پڑھنا ہے۔ تو یہ ہے اب آگے ہے حاضح القریتی، حاضح جو ہے اسم اشارہ ہے، تو یہ وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ذالکہ بھی اسم اشارہ ہے تو حاضح بھی وہی ہے۔ القریتہ بستی میں، یعنی اب القریتہ جو کہتے ہیں بڑا شہر بھی کہتے ہیں اس کو، یعنی اور کہتے ہیں جمع الناس بھی کہتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کا گروہ جس میں کافی لوگ گھر پاس ہوں، اس کو قریت کہا جاتا ہے۔ فَکُلُوا، پس کھاؤ، منہا اس سے، حیثو جہاں سے، شیتم چاہو تم، رغدن بافراغت۔ وَادْخُلُوا، اب یہ جو دال ہے یہ بھی حروف قلقلہ ہے، اس لیے کیونکہ اس کے اوپر جزم بھی ہے، اور یہ حروف قلقلہ 5 ہیں، یعنی کہ قاف تا با جیم دال، اور اس کو قطب جد بھی کہتے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا زور دے کے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح وَادْخُلُوا تو یہ ہے یعنی کہ داخل ہو جاؤ۔ البابا، دروازہ میں، البابا یعنی کہ کسی کہتے ہیں دروازے کو یا کسی جگہ داخل ہونے کا راستہ، جس کے ذریعے سے وہ راستہ بند کیا جائے اسے بھی باب کہتے ہیں۔ آگے ہے سجدن، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، یعنی کہ ساجدن کی جمع ہے جو ساجدہ سے اسم فاعل ہے۔ اب ہے جیسے ادخلوا الباب سجدن، یعنی کہ فرما برداری کی حالت میں شہر میں داخل ہو، ایسے اخلاق دکھاؤ جو نبی کی امت کے مناسب حال ہوں، تاکہ ان لوگوں پر برا اثر نہ پڑے۔ کہ آگے ہے وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ جھڑ جائیں۔ حِطَّةٌ کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے گناہوں اور قصورواروں کو معاف کر کے ہمارے بوجھوں کو ہم سے اتار دیجئے، اور دعائیں اور استغفار کرتے جانا، تاکہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے شہر کے باشندوں کے بد اخلاق سے متاثر نہ ہو جاؤ۔ نغفر، نون کی وجہ سے اس کا مطلب ہے کہ ہم، یعنی کہ ہم بخش دیں گے۔ لکم، تمہیں، یہ جو کم آخر میں کم آتا ہے یہ ہوتا ہے تمہارے لیے، اگر وہ ہم ہو تو پھر ان کے لیے آئے گا، تو اس وجہ سے نغفر لکم یعنی کہ ہم بخش دیں گے تمہارے لیے۔ اب نغفرو سے یہ جو ہے غفرہ سے مضارع متکلم مع الغیر کا صیغہ ہے، یعنی کسی چیز کو ڈھانپ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کی اور اس کے گناہوں سے تجاوز کرتے ہوئے اسے معاف فرما دیا۔ آگے ہے خطایاکم، اب خطایا جو ہے الخطیۃ کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے جرم، قصور، اور بعض لوگوں کے نزدیک یہ جو خطیۃ ہے یہ اس جرم کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو جان بوجھ کر کیا جائے۔ آگے ہے وَسَنَزِيدُ، اب یہ جو ہے یہ جو زیادہ ہے یہ ہے مضارع متکلم سے مع الغیر کا صیغہ ہے، یعنی کہ کسی چیز کو بڑھایا۔ اب یہ جو نون آیا ہے نا، نون کی وجہ سے آ گیا ہم، یعنی کہ نزید کا مطلب ہو گیا کہ یعنی کہ ہم بڑھائیں گے یا ہم زیادہ دیں گے۔ اب جیسے زیادہ کے مطلب کئی اس کے مطلب ہو سکتے ہیں زیادہ کے، اس کا مطلب نسلی ترقی کے بھی ہو سکتے ہیں اور انعامات کے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ تم شہر کے لوگوں کے اموال اور ان کے اشیاء کو لالچ سے نہ دیکھنا، اگر تم نے فرما برداری اور استغفار سے کام لیا تو ہم ان قوموں سے بھی زیادہ اموال اور اشیاء تم کو عطا کریں گے۔ یہ ہے آگے المحسنین، یعنی محسنین احسنہ سے اسم فاعل محسنون میں آتا ہے، یہ محسنون اور محسنین اس کی جمع ہے، یعنی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، نیک کام کیا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی چیز کو خوبصورت بنایا اور کسی چیز کو عمدگی سے جانا۔ اوکے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔